میں ہوں مرزا تیمور سرور اور آپ دیکھ رہے ہیں اجالا پروڈکشنز یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم ڈاکومنٹری سیریز میں آپ کو لے کے جا رہے ہیں منڈی احمد آباد۔ ہم آپ کو منڈی احمد آباد کے تاریخی مقامات کی سیر کروائیں گے اور اس کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ منڈی احمد آباد کا پہلے نام کون سا تھا، پارٹیشن سے پہلے یہاں پہ کیا صورتحال تھی اور اب یہاں پہ کس طرح کی صورتحال ہے، کس طرح کے لوگ رہتے ہیں، کس طرح کا لائف سٹائل ہے، کس طرح کے روزگار ہیں، اور یہ علاقہ، یہ شہر کہاں پہ واقع ہے، یہ انڈیا سے کتنا دور ہے، یہ لاہور سے کتنا دور ہے۔ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اپنی اس ڈاکومنٹری میں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ انگریز دور میں اس کو سوڈی وال کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تب یہاں پر دو بڑی آبادیاں تھیں، ایک کا نام سوڈی وال جبکہ دوسری کا نام ٹبا تکرل تھا۔ 1921 میں اس کا نام منڈی ہیرا سنگھ سردار ہیرا سنگھ نقئی کے نام پر رکھا گیا۔ منڈی ہیرا سنگھ پہلے ضلع منٹگمری کا حصہ تھا اور اب ضلع اوکاڑا کا حصہ ہے۔ یہ پاک بھارت بارڈر سے تقریباً 4 کلومیٹر پر واقع ہے۔ دریائے ستلج بھی احمد آباد کے بالکل قریب بہتا ہے۔ گزشتہ سال برسات میں دریا میں شدید طغیانی تھی اور کسانوں کی ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی تھیں، لیکن اب آپ دیکھیں تو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہاں پر کوئی سیلاب آیا تھا۔ ابتدائی ریلوے اسٹیشن سوڈی وال کے نام سے تھا۔ راجہ رنجیت سنگھ کی پنجاب پر حکومت سے قبل پنجاب کے بڑے علاقے پر سکھوں کی 12 مثل کی یلغار تھی۔ سردار ہیرا سنگھ نقئی مثل کے بانی تھے، جن کا تعلق پتوکی کے گاؤں بیڑوال سے تھا۔ انہوں نے سوڈی وال کو اپنی جاگیر میں شامل کر کے اس کا نام اپنے نام ہیرا سنگھ پر رکھ دیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی رانی راج کور نقئی مثل کے سردار بھگوان سنگھ کی بہن تھی، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہیرا سنگھ نقئی اور رنجیت سنگھ میں کس قدر قربت ہوگی۔ ہیرا سنگھ اور سوڈی وال سے قبل تاریخ کے بارے میں دو مختلف آراء موجود ہیں۔ کچھ کے نزدیک اٹاری کندا ایک بڑا قصبہ تھا، لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ مشرقی پنجاب میں ایک اٹاری گاؤں تھا۔ اس اٹاری گاؤں کو غلط فہمی کی بنیاد پر اٹاری کندا سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ 1996 میں قصبے کا نام ہیرا سنگھ سے تبدیل کر کے مرزا احمد بیگ کے نام پر احمد آباد رکھ دیا گیا۔ مرزا احمد بیگ مقامی سیاستدان تھے اور ان کی وفات کے بعد ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے شہر کا نام ان کے نام پر رکھ دیا گیا۔ موجودہ احمد آباد کی آبادی تقریباً 35,000 ہے۔ احمد آباد کی سراؤنڈنگ میں 84 گاؤں موجود ہیں۔ یہ ضلع اوکاڑا کا آخری قصبہ ہے۔ اس کے مشرق کی جانب ضلع قصور شروع ہو جاتا ہے۔ بنیادی مرکز صحت میں بنیادی صحت کی تمام سہولیات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نجی ہسپتال بھی 24 گھنٹے ایمرجنسی کی سہولیات دیتے ہیں اور دیگر سروسز بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تعلیم کے میدان میں بات کریں تو یہاں پر نجی اسکول قائم ہو چکے ہیں، DPS بھی موجود ہے۔ احمد آباد میں نجی کالجز بھی موجود ہیں جو تعلیم جیسی بنیادی سہولت کو عوام کی دہلیز پر فراہم کر رہے ہیں۔ ہیرا سنگھ کا ہائر سیکنڈری اسکول آبادی سے تقریباً اتنا ہی دور ہے جتنا دریائے ستلج۔ یہ انتہائی تشویشناک اور پریشان کن ہے کہ احمد آباد کے بچے بھی بغیر سواری کے وہاں پہنچ نہیں سکتے۔ منڈی احمد آباد کے وہ لوگ جنہوں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت کامیابی حاصل کر کے اپنے شہر کا نام روشن کیا۔ پروفیسر نوید احمد تاثیر، ڈاکٹر غلام احمد آکاش، DEO لٹریری ڈویژن راولپنڈی، پروفیسر مرزا صفدر بیگ، اسحاق احمد ڈوگر، ڈائریکٹر ٹورزم ڈویژن لاہور۔ کھیلوں کے حوالے سے احمد آباد بہت زرخیز ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر کھیلوں کے لیے باقاعدہ میدان موجود ہیں۔ شہر کا ایک بڑا سپورٹس ایونٹ احمد آباد پریمیئر لیگ ہے، جس کے اب تک 6 سیزن مکمل ہو چکے ہیں۔ کرکٹ کے علاوہ قومی کھیل ہاکی کا بھی باقاعدہ گراؤنڈ موجود ہے اور باقاعدگی سے ہاکی کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ دنیا کا مقبول ترین کھیل فٹ بال بھی احمد آباد میں ریگولرلی کھیلا جاتا ہے۔ مشہور کہاوت ہے کہ جس ملک کے گراؤنڈ آباد ہوں وہاں کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں۔ احمد آباد میں بہترین ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ یہ منڈی احمد آباد کی نہری کوٹھی ہے جس کی حالت خستہ ہے۔ اس کی کوئی چار دیواری نہیں ہے۔ احاطے میں فصلیں کاشت کی ہوئی ہیں اور
عمارتوں کی حالت انتہائی خستہ اور غور طلب ہے۔ اکاڑا کی سرزمین زرخیز سرزمین ہے۔ احمد آباد اور ارد گرد کے دیہات بھی کاشتکاری میں بے مثال ہیں۔ یہاں کی زمینیں زرخیز اور کسان خوشحال ہیں۔ احمد آباد ریلوے اسٹیشن بھی عام طور پر ویران پڑا ہوتا ہے، لیکن جب فرید ایکسپریس کا گزر ہوتا ہے تو رونق لگتی ہے۔ فرید ایکسپریس ایک پرائیویٹ ٹرین ہے جو لاہور سے کراچی جاتی ہے۔ یہ صبح 8 بجے لاہور کے لیے احمد آباد سے نکلتی ہے، جبکہ کراچی کے لیے شام 6 بجے ٹرین کا گزر ہوتا ہے۔ یہ لاہور کراچی والا مین ریلوے ٹریک نہیں ہے، بلکہ یہ ٹرین لاہور سے قصور اور پاک پتن سے سما سٹھا ہوتی ہوئی کراچی جاتی ہے۔ تھانہ منڈی احمد آباد کے ساتھ 2 مندر موجود ہیں۔ یہ قصبے کی تاریخی عمارت ہے۔ یہ کب تعمیر ہوئے اس بارے میں معلومات موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے بارے میں مشہور ہے کہ پاکستان کے 8ویں بلند ترین مندر ہیں، اور ان میں سے ایک دیوی اور دوسرا دیوتا کے نام پر ہیں۔ مندروں کی یہ عمارت اب ایک سرکاری اسکول میں موجود ہے۔ ان مندروں کے اندر یا باہر ان کے بارے میں کوئی معلومات تحریر نہیں ہیں۔ منڈی ہیرا سنگھ میں تقسیم سے قبل کثیر تعداد میں سکھوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی آباد تھے۔ پچھلے سال کھدائی کر کے نہ جانے کون یہاں سے کیا نکال کر لے گئے، لیکن مشہور ہے کہ تقسیم کے وقت مالدار ہندو یہاں پر سونا وغیرہ دفن کر گئے تھے، اور وہ راتوں رات آئے اور نکال کر لے گئے۔ بازار منڈی احمد آباد اپنے حجم کے لحاظ سے بھرپور ہے اور اشیاء ضروریہ عام ملتی ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ستلج احمد آباد سے تقریباً 4 کلومیٹر جنوب کی جانب واقع ہے۔ دریا کے پار انڈیا پاکستان بارڈر ہے۔ نواں بنا رہے تھے؟ ہاں جی نواں جی۔ یہ کتنی کیپیسٹی ہے؟ یہ 65 فٹ ہے۔ 65 فٹ؟ ہاں جی۔ یہ پھر کی استعمال ہوئے گا؟ یہ جی مال مول زمیندار پاؤں گا۔ صحیح۔ ٹرالا ٹرولا کڑن دے ٹرالا سارا کچھ 2 ٹرالے کر دیں۔ یہ جدوں سلاح پیچھے آیا ادو نہیں تہاڈے کول ہیگا سی؟ نہیں ہن بنایا جی۔ ادوں تے چلدے رہنا میں چھوٹے سی؟ نہیں وڈے سن لو 50 فٹ سے۔ صحیح ہو گیا۔ یہ ہن تیار ہو گیا کی؟ یہ بس تیار پرسوں کر جائے گا۔ ہاں جی، پرسوں تک چل جائے گا؟ ہاں جی ہاں جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ پینٹ شینٹ ہو رہے ہیں اتنے کی لگنا ہو؟ اور یہ پیٹر 2 جی فٹ کرانا۔ صحیح ہو گیا انہوں ٹورن واسطے۔ ہاں جی ہاں وہ مشین تیار کر جب پانی آیا وہ کی صورتحال سی اتنے بندہ اتنے صورتحال بڑا حال مندے سن جی جی۔ سارا مال لگتا سی تو کھاڑوں تے سارا چلے گیا منڈی چلے گا منڈی پھر پا پتن منے کے بیچارے گئے چلے نہیں بھی کوئی حکومت نے بھی کوئی تھوڑا موٹا ماریا کہ نہیں؟ کسی میں ادھر تو لکھی جا جی پھر ڈوبے کچھ ہے نہیں۔ اچھا۔ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جو پانی برسات میں مشرق سے آتا ہے ہمارا بہت کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ ڈیم ہماری حکومتیں بناتی نہیں، اور جن کی فصلیں وغیرہ دریا میں بہہ جاتی ہیں ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ بحثیت قوم ہم کو آواز اٹھانی چاہیے اور تحریک شروع کرنی چاہیے کہ حکومت ڈیموں پر کام تیزی سے شروع کرے تاکہ سیلابوں اور مہنگی بجلی کا دیر پا حل نکل سکے۔ احمد آباد کے لیے اتنا ہی۔ تمام دوست جو احمد آباد کی یہ ڈاکومنٹری دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ پاکستان سے ہیں یا بھارت سے، خواہ وہ بارڈر کے اس پار ہیں، مشرقی پنجاب سے ہیں یا مغربی پنجاب سے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہم سے اگر کوئی چیز کوئی ڈیٹیل مس ہو گئی ہو تو ہمیں اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ ہمارے ہاں ان چیزوں کے بارے میں زیادہ ڈیٹا ملتا نہیں ہے۔ اور اب ڈاکومنٹریز کا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور ہم آپ کو نئے نئے شہروں اور تاریخی مقامات کی سیر کرواتے رہیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ڈاکومنٹری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔